میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بحر خاک مدینہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ۔ سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ، صاحب معطر و معمر پسینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صلو علی صلی اللہ علیکم، کہ تم میری ذات پر درود پڑھو، اللہ تبارک و تعالی تم پر رحمت بھیجے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ جب بھی رسول اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا اسم گرامی ہم سنیں تو ہمیں چاہیے کہ اپنے مکی مدنی آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک لازماً پڑھ لیا کرے۔ جو قصداً ایسا نہ کرے کہ اسم گرامی سن کر درود نہ پڑھے تو ایسے شخص کے لیے حدیث پاک میں آتا ہے، الا انبئکم بابخل البخلاء، کہ کیا میں تمہیں بخیل ترین شخص کی خبر نہ دوں؟ الا انبئکم باعجز الناس، کیا میں تمہیں عاجز ترین شخص کی خبر نہ دوں؟ فرمایا، من ذکرت عندہ فلم یصلی علی، جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور وہ میری ذات پر درود نہ پڑھے تو وہ بخیل ترین اور عاجز ترین انسان ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ایک حدیث پاک کا مضمون یہ ہے کہ رسول پاک صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مضمون یہ ہے کہ جس شخص میں 3 خصلتیں ہوں گی، 3 خوبیاں ہوں گی، وہ حلاوت ایمان کو پائے گا۔ ایمان کی مٹھاس وہ پائے گا کہ جس میں 3 خوبیاں ہوں گی۔ سب سے پہلی خوبی، سب سے پہلی صفت یہ بیان فرمائی، ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، کہ اس بندے کو اللہ تبارک و تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام لوگوں سے بڑھ کر محبوب ہوں۔ یعنی تمام دنیا والوں، اپنے اعزاء و اقربا، اپنے مال و دولت، دنیاوی تعلق دار اور تمام دنیاوی رشتہ داروں، ملنے والوں سے بڑھ کر اسے اللہ تبارک و تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت ہو۔ اور دوسری صفت یہ کہ وہ کسی سے محبت کرے تو فقط اللہ کے لیے کرے۔ وَأَن يُحِبَّ الْمَرْءُ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ، کہ آدمی اگر کسی سے محبت کرے تو فقط اللہ کے لیے کرے۔ اور تیسری صفت یہ بیان فرمائی کہ ایمان لانے کے بعد کفر کی طرف لوٹنے کو ایسے ناپسند کرے کہ جیسے آگ میں ڈالے جانے کو ناپسند کرتا ہے۔ یکرہ ان یعود فی الکفر کما یکرہ ان یقذف فی النار، کہ کفر کی طرف ایمان لانے کے بعد لوٹنے کو ایسے ناپسند کرے کہ جیسے آگ میں ڈالے جانے کو ناپسند کرتا ہے۔ او کما قال، تو یہ جو حدیث ہے کہ حلاوت ایمان وہ شخص پائے گا کہ جس میں یہ 3 خوبیاں پائی جاتی ہوں گی۔ ہمارے لیے اس میں ایک بہت بڑا درس ہے،
اور سب سے پہلے تو یہ بھی جان لیجئے کہ حلاوت ایمان کیا چیز ہے۔ علماء کرام ارشاد فرماتے ہیں کہ حلاوت ایمان ایک ایسی کیفیت کا نام ہے کہ جب انسان میں یہ صفت پیدا ہو جائے، جب یہ کیفیت انسان کی بن جائے کہ حلاوت ایمان یعنی ایمان کی مٹھاس وہ پا رہا ہو، تو اس شخص کو اللہ تبارک و تعالی کی عبادت میں لطف آتا ہے، اور رب کائنات کے دین کی راہ میں اگر اس پر کوئی تکلیف کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ تکلیف اور مصیبت اسے پھولوں کی طرح معلوم ہوتی ہے۔ یہ حلاوت ایمان کی ایک کیفیت کا نام۔ مثلا علماء کرام یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص سفر حج کے لیے اپنے گھر سے نکلے اور اس راہ میں اسے تکالیف آئیں، تو اس کی یہ قلبی کیفیت جب ہوگی کہ میں کتنا خوش نصیب بندہ ہوں کہ جسے رب تبارک و تعالی نے یہ کمال، یہ فضل عطا فرمایا، اپنا کرم کیا کہ میں ان کروڑوں لوگوں میں سے منتخب کیا گیا کہ جو مکۃ المکرمہ اور مدینۃ المنورہ زادہ اللہ شرفا و تعظیما کی زیارت کی سعادت پائیں گے۔ اور جب وہ طواف خانہ کعبہ کر رہا ہو، اگر اس دوران بھی اس کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ تکلیف اسے راحت محسوس ہو اس تکلیف میں، یہاں تک کہ جب وہ صفا و مروہ کی سعی کی سعادت پائے تو اگرچہ یہ تھکا دینے والا کام ہے، لیکن اسے یہ عمل کرتے ہوئے اس کی کیفیت یہ بن رہی ہو کہ یہ وہ عمل میں کر رہا ہوں کہ جسے اللہ تبارک و تعالی نے اپنی نشانیوں میں سے قرار دیا۔ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کی نشانی، اس کی علامت حضرت سہل بن عبداللہ تستری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بیان فرمائی۔ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کی ایک علامت یہ ہے کہ انسان رب تبارک و تعالی کے کلام سے محبت کرے، یعنی قرآن مجید فرقان حمید سے محبت، یہ اللہ تبارک و تعالی سے محبت ہے۔ اور قرآن کی محبت کیسی ہو کہ تلاوت قرآن سے اس شخص کا جی نہ بھرے، یہ رب تبارک و تعالی کا کلام دیکھتا رہے، اسے چومتا رہے، اسے آنکھوں سے لگاتا رہے، اور اس کو کسی بھی طرح رب تبارک و تعالی کے کلام سے اس کا جی نہ بھرے، نہ صرف کلام پڑھے بلکہ کلام الہی عز و جل پر عمل کی کوشش کرے، ساری زندگی یہ اسی میں گزار دے۔ تو رب تبارک و تعالی سے محبت کی علامت اس کے کلام سے محبت ہے، اور اللہ رب العزت کے کلام سے محبت کی علامت فرماتے ہیں کہ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت ہے۔ اللہ رب العزت سے محبت کی علامت رب کے کلام سے محبت کرنا ہے، اور قرآن مجید فرقان حمید سے محبت کی علامت رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنا ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کی علامت یہ ہے کہ آپ کی سنت سے محبت کریں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت سے محبت کی علامت یہ ہے کہ انسان اپنی آخرت کی یاد اپنے دل میں تازہ رکھے، اور جو آخرت کی یاد کی علامت یہ ہے کہ انسان دنیا میں اپنا دل نہ لگائے۔ حضرت سہل بن عبداللہ تستری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فرمایا۔ اب ہم یہ دیکھیں کہ تلاوت قرآن ہم کتنی کرتے ہیں، ہماری کیفیت کیا ہے۔ 50 60 سال عمر ہو جاتی ہے، بڑی بڑی داڑیاں ہماری ہو جاتی ہیں، بچے جوان ہو جاتے ہیں، بچوں کے بھی بچے ہو جاتے ہیں، لیکن ساری زندگی اتنا قرآن بھی نہیں پڑھ پاتے کہ جس سے نماز درست طور پر ادا ہو جائے۔ سورہ فاتحہ میں غلطی، سورہ اخلاص میں غلطی، اور جو بھی سورت پڑھتے ہیں اس میں غلطی، یہاں تک کہ قاعدہ اخیرہ میں جب بیٹھتے ہیں تو التحیات کیسے پڑھنی ہے اس میں غلطی۔ بے شمار لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ سورہ فاتحہ صحیح طور پر پڑھنا نہیں آتی۔ اب میں اگر پوچھوں تو سب ہاتھ کھڑا کر دیں گے کہ جناب میں سورہ فاتحہ آپ کو سنا سکتا ہوں، لیکن اس میں کئی ایسی غلطیاں ہم لوگ کر دیتے ہیں کہ جس کی وجہ سے نماز ہوتی ہی نہیں ہے۔ مثلا سورہ فاتحہ میں اگر کوئی الحمدللہ رب العالمین کی بجائے اگر اس کو معاذ اللہ الحمدللہ پڑھ دے، فرق آپ دیکھیں، الحمدللہ کو اگر کوئی الحمدللہ کہہ دے معاذ اللہ،
تو اس کی نماز ٹوٹ جائے گی۔ تو آج ہمارا بالکل یہ ایک تقیہ کلام بن گیا ہے کہ کوئی پوچھے نا آپ کا کیا حال ہے، جناب الحمدللہ 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 بالکل صحیح ہے۔ تو یہ ہا اور ہا میں فرق ہے، تو اگر کوئی اس فرق کو نہیں سمجھے گا اور اس کو درست کرنے کی کوشش نہیں کرے گا اور ساری زندگی بھی نماز پڑھتا رہے تو اس کی نماز ہوگی نہیں۔ ایسے سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ شریف اگر ہم کسی بچے سے بھی پوچھیں تو بچہ بھی ہاتھ کھڑا کر دے گا کہ جناب میں سورہ اخلاص پڑھ سکتا ہوں، لیکن اس میں بھی ایسی غلطیاں ہوتی ہیں کہ جن کے کرنے سے نماز ہوتی ہی نہیں ہے۔ اگر کوئی قل هو اللہ احد کی بجائے معاذ اللہ اگر کہہ دے کل، تو اس سے معنی بدل جائے گا اور نماز بھی ٹوٹ جائے گی۔ کل تم فرماؤ، اور اگر اس کو کوئی پڑھ دے کل تو اس کا مطلب ہے تم کھا لو۔ هو اللہ احد، وہ اللہ ایک ہے، اگر احد کو کوئی احد پڑھ دے تو اس سے معنی بدل جائے گا اور رب کائنات کی توہین ہو جائے گی۔ تو دنیا کے علوم و فنون کی طرف ہماری توجہ ہے، دنیا کے معاملات کی طرف ہماری توجہ ہے، کس انداز سے کون سی لینگویج بولنی ہے اس طرف ہماری توجہ ہے۔ بڑے بڑے کورسز ہم کرتے ہیں، انگلش کے کورسز کرتے ہیں، فزکس پڑھتے ہیں، کیمسٹری پڑھتے ہیں، بایولوجی پڑھتے ہیں، اور نہ جانے کون کون سے علوم و فنون میں ہم کمال حاصل کرتے ہیں، مہارت حاصل کرتے ہیں۔ کس لیے؟ تاکہ دنیا کا مستقبل روشن ہو جائے۔ والدین کی توجہ بھی اسی طرف ہوتی ہے۔ کسی کے ذہن میں یہ نہیں ہوتا کہ میں فزکس پڑھ رہا ہوں تو کوئی ثواب ملے گا، یا میں ایم ایس سی کمپیوٹر سائنس کر رہا ہوں تو مجھے کوئی ثواب ملے گا، یا میں اگر زوالوجی پڑھ رہا ہوں، باٹنی پڑھ رہا ہوں تو مجھے اس کا کوئی ثواب ملے گا۔ ہر شخص کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ یہ جو مروجہ علوم حاصل کر رہا ہوں اس لیے کر رہا ہوں تاکہ مجھے کوئی اچھی جاب مل جائے، میرا کوئی اچھا سٹیٹس بن جائے معاشرے میں، میری زندگی بہتر ہو جائے اور میرا دنیا کا مستقبل یہ تابناک ہو جائے۔ تو اپنے دنیا کے مستقبل کی تابناکی کے لیے ہم نے اپنی زندگی کے کئی سالوں کو وقف کیا کہ ہم کچھ نہ کچھ بن جائیں، ہم ماسٹرز کر لیں، یا ہم ایم فل کر لیں، یا ہم پی ایچ ڈی کر لیں، یا چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بن جائیں، تاکہ ہماری اچھی جاب لگ جائے اور ہمارا گزر بسر اچھا ہو جائے۔ بدقسمتی سے صرف اور صرف دنیا کے مستقبل کی تابناکی کے خواب یہ ہمیں دکھائے گئے۔ ماں باپ کا ذہن بھی یہی ہوتا ہے کہ اگر بچہ اسکول نہ جائے تو یہ کہہ دیتے ہیں کہ اگر اسکول نہیں جاؤ گے تو کیا ریڑیاں چلاؤ گے یا کیا کرو گے، گدھے کے گدھے رہ جاؤ گے اگر تم نے تعلیم حاصل نہ کی۔ تو یہ ذہن دیا جاتا ہے شروع سے کہ کچھ پڑھو گے تو معاشرے میں کوئی مقام ہوگا اور کوئی اچھی جاب تمہاری لگ جائے گی، کچھ بن جاؤ گے۔ لیکن بدقسمتی سے آج کے والدین کی توجہ اس طرف نہیں ہوتی کہ ہمارا بچہ جو دنیاوی طور پر اتنا کمال حاصل کر رہا ہے، بڑے اچھے سے اچھے انگلش میڈیم اسکول میں پڑھ رہا ہے، اس کی لینگویج یہ سیکھ رہا ہے، لیکن کیا رب تبارک و تعالیٰ کا کلام قرآن مجید فرقان حمید اس نے سیکھا؟ کیا یہ درست طور پر پڑھنا جانتا ہے؟ اس طرف توجہ نہیں ہوتی۔ کیا میرے بچے کو نماز بھی پڑھنا آتی ہے؟ اسی طرح ہماری مرکزی مجلس شورا نے ایک مرتبہ مشورے میں یہ فرمایا کہ تمام اراکین شورا، یعنی ایک ذہن یہ دعوت اسلامی الحمدللہ دیتی ہے کہ تمام اراکین شورا کسی صحیح قاری قرآن کو کم از کم ایک مرتبہ اپنی نماز اور اتنی صورتیں سنا دیں کہ جو نماز میں پڑھی جاتی ہیں، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم ساری دنیا میں تو دین کا ڈنکا بجانے کا عزم رکھتے ہوں اور ہمیں درست طور پر نماز پڑھنا نہ آتی ہو۔ تو یہ ذہن ہم تمام کو رکھنا چاہیے، اور خاص طور پر ان لوگوں کو رکھنا چاہیے کہ جو دین کی اشاعت معاشرے میں کرتے ہیں کہ وہ اپنی نماز کسی صحیح قاری قرآن کو سنائیں۔ کم از کم اتنا تو ہم پڑھنے میں مہارت حاصل کریں کہ اپنی نماز درست ہم پڑھ سکیں۔ ہمارے پاس اتنے مواقع ہیں سیکھنے کے۔ دعوت اسلامی کے مدارس المدینہ، مدرسۃ المدینہ بالغان کے نام سے قائم ہیں، کہ جس میں بالغ افراد آتے ہیں اور ان کے لیے موقع ہے قرآن مجید فرقان حمید پڑھنے کا، لیکن ہم سیکھنے کی طرف توجہ نہیں دیتے۔ تو آپ نیت کر لیجئے کہ انشاءاللہ تبارک و تعالی روزانہ ہم مدرسۃ المدینہ بالغان میں بیٹھیں گے اور قرآن مجید فرقان حمید درست طور پر پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ اب دوسرا، حضرت سہل بن عبداللہ تستری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے فرمان کے مطابق
کہ قرآن مجید فرقان حمید سے محبت کی علامت یہ ہے کہ انسان رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت یہ کامل ایمان کے لیے لازم ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بخاری شریف کے باب کتاب الایمان میں حدیث نقل فرمائی. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں. فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، او کما قال کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اسے اس کے والدین، اس کی اولاد اور تمام لوگوں سے بڑھ کر محبوب نہ ہو جاؤں. اس وقت تک کوئی کامل مومن نہیں ہو سکتا. اب یہ حدیث ہم نے پڑھی، ہم نے سنی، بے شمار مرتبہ سنی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی محبت کے بغیر انسان کامل مومن نہیں ہو سکتا. اور وہ محبت ایسی ہو کہ جو تمام انسانوں کی، تمام رشتہ داروں کی، تمام مال و زر کی محبتوں پر غالب ہو، پھر کامل مومن ہوگا. یہ حضرات صحابہ علیہم رضوان کی زندگیوں میں ہمیں اس کی جھلک نظر آتی ہے کہ انہوں نے کس انداز سے محبت کی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کہ حضرت زیاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ غزوہ احد میں شریک ہوئے. دشمنوں نے ایسا وار کیا کہ اب بچنا مشکل ہو گیا، کراہ رہے ہیں. ان کی زبان مبارک سے یہ الفاظ جاری تھے کہ کاش کوئی میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک میرا یہ پیغام پہنچا دے کہ آج ان کا غلام زیاد اس دنیا سے جا رہا ہے، آخری وقت ہے. ان کی محبت کی کیفیت کو دیکھیے، کسی عزیز کو یاد نہیں کر رہے، کسی رشتہ دار کو یاد نہیں کر رہے. یہ نہیں فرما رہے کہ میرے فلاں بیٹے کو لے آؤ، میرا آخری وقت ہے. میری بیٹی کو فلاں شہر سے بلا لو، میرا آخری وقت ہے. میری فلاں تمنا ہے، فلاں آرزو ہے، وہ پوری ہو جائے. ایسی کوئی بات نہیں ہے. فرمایا کہ میرا آخری وقت ہے، کاش کوئی میرے آقا کو اس کی خبر کر دے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آتے ہیں. فرماتے ہیں کہ زیاد آنکھیں کھولو، دیکھو میں تمہارے سامنے آ چکا ہوں. حضرت زیاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار کرتے ہیں، اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کرتے ہیں. ارشاد ہوتا ہے کہ اگر تمہاری کوئی آخری تمنا ہے تو ہمارے سامنے بیان کر دو. وہ ہستی فرما رہی ہیں کہ جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے خزانوں کا مالک بنایا. بخاری شریف کتاب العلم میں ہے، میرے آقا نے فرمایا انما انا قاسم واللہ یعطی، بے شک میں تقسیم کرنے والا اور اللہ عطا کرنے والا ہے. یا عائشہ لو شئت لصارت معی جبال الذہب، اے عائشہ اگر میں چاہوں تو میرے ساتھ سونے کے پہاڑ چلنے لگیں. اور میرے آقا کا در دولت وہ ہے کہ اس در دولت پر جو بھی آیا وہ خالی نہیں لوٹا. اگر حضرت عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹوٹی ہوئی پنڈلی کو لے کر آئے تو ان کا فریکچر ودن نو ٹائم صحیح ہو گیا کہ دستے مبارک پھیرا تو وہ ان کا فریکچر جاتا رہا. حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھوٹی ہوئی آنکھ لے کر آئے کہ آقا مجھے آنکھ چاہیے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا لعاب دہن ان کی آنکھ پر ملا. ان کا آئی بال بہہ چکا تھا، آنکھ رخسار پر بہہ چکی تھی. ان کا وہ جو پھوٹی ہوئی آنکھ تھی وہ آنکھ کے سوراخ میں رکھتے ہیں، اپنا لعاب دہن ان کی آنکھ پر ملا. حضرت قتادہ فرماتے ہیں کہ میری آنکھ روشن ہو گئی. حضرت حبیب بن فدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے کہ آقا میری آنکھیں زائل ہو چکی ہیں، سانپ کے انڈوں پر میرے پاؤں پڑے کہ جس کی وجہ سے میری بینائی چلی گئی. آقا مجھے آنکھیں چاہیے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا لعاب دہن ان کی آنکھوں میں ملا تو ان کی آنکھوں کی بینائی واپس آ گئی. کہیں کسی صحابی کو یہ فرماتے، حضرت عثمان بن حنیف فرماتے کہ ایک صحابی آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ نابینا تھے. عرض کی آقا آنکھیں چاہیے. اب جو تعلیم ارشاد فرمائی
جو دعا، جو طریقہ، یہ قیامت تک آنے والے امتیوں کے لیے زبردست ایک مجرب عمل ہے ہمارے اسلاف کا، کہ اس طریقے کو اپنایا جائے تو مصیبت رہتی ہی نہیں ہے، ٹل جاتی ہے۔ تو حضرت عثمان بن حنیف فرماتے ہیں کہ وہ نابینا صحابی عرض کرتے ہیں آقا مجھے آنکھیں چاہیے۔ ارشاد فرمایا جاؤ 2 رکعت نفل ادا کرو۔ نفل پڑھنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یوں دعا کرو، اللہم انی اسألک و اتوجہ الیک بنبیک محمد نبی الرحمہ، یا رسول اللہ انی قد توجہت بک الی ربی فی حاجتی هذه لتقضى لی اللہم فشفہ فیہ، یعنی اللہ رب العزت سے میرے وسیلے سے، میرے واسطے سے دعا مانگو۔ اس کا مفہوم اس طرح کا ہے اس دعا کا۔ تو جب وہ صحابی یہ عمل کر کے آئے، حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ اپنی دونوں آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ تو پھر بزرگان دین نے یہ فرمایا کہ جب بھی کوئی مصیبت آ جائے تو اسی انداز سے اگر امتی کریں تو ان کے مسائل بھی حل ہو جائیں۔ تو بہرحال حضرت زیاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب فرمایا گیا کہ اگر کوئی تمنا ہے تو بتاؤ، اب ان کی تمنا سماعت فرمائیے۔ اپنی تمام قوت کو جمع کیا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدمین شریفین پر اپنے سر کو رکھ دیا اور سر کو رکھ کر کہا رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا، کہ میں اللہ کے رب ہونے پر، اسلام کے دین ہونے پر اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نبی ہونے پر راضی ہوں۔ اور پھر دنیا سے جاتے ہوئے کیا فرمایا؟ فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ یعنی ان کا ذہن دیکھیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدمین شریفین پر جب سر کو رکھا اور دنیا سے جا رہے ہیں تو فرما رہے ہیں فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ ان کا ذہن تھا کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدمین شریفین پر سر رکھ کر دنیا سے جانا یہ جنت کی خیرات دیتا ہے۔ ایسی محبت کہاں اس انصاریہ صحابیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کے بارے میں ملتا ہے کہ ان کے بھائی، ان کے شوہر، ان کا بیٹا غزوہ احد میں شریک تھے، تو پتہ چلا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ شہید کر دیا گیا ہے۔ خبر لینے کے لیے نکلیں، کسی نے کہا کہ شوہر شہید ہو گئے، فرمایا کوئی بات نہیں، مجھے میرے آقا کی خبر دو کہ ان کا کیا حال ہے۔ کسی نے کہا کہ آپ کے والد محترم شہید ہو گئے، فرمایا کہ ٹھیک ہے لیکن مجھے میرے آقا کی، میرے سرکار کی خبر دو کہ ان کا کیا حال ہے۔ کسی نے کہا کہ تمہارا بیٹا بھی شہید ہو گیا، فرمایا کہ مجھے تو میرے رسول کی خبر دو کہ ان کا کیا حال ہے۔ کیسی محبت! اور جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خیر و عافیت سے دیکھا تو پھر اللہ رب العزت کا شکر ادا کیا، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کے بعد یہ کہا کہ میرے لیے کوئی غم، کوئی مصیبت ہے ہی نہیں، آقا اگر آپ سلامت ہیں تو میرے لیے کوئی تکلیف، کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آپ نے سماعت فرمایا کہ حضرات صحابہ علیہم رضوان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیسی محبت کیا کرتے تھے۔ وہ محبت تمام محبتوں پر غالب تھی، ایسی محبت۔ دعوی عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم بھی کرتے ہیں، ہم بھی کہتے ہیں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں آپ کے ناموس کی خاطر میں جان قربان کرنے کے لیے تیار ہوں۔ صرف ایک زبان میں نہیں کہتے، مختلف زبانوں میں۔ کوئی انگلش بولنے والا ہوگا وہ کہے گا I want to die for the honor of beloved نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عزت اور ناموس کی خاطر جان قربان کرنے کے لیے تیار ہوں۔ سرکار کے لیے جان قربان ہے۔ I want to die for the honor of beloved نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن I don't want to live according to sunnah، یعنی سرکار کی محبت کی خاطر مرنے کے لیے تیار ہوں، but I don't want to live according to sunnah، I don't want to follow the beloved نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں
آپ کی عزت و ناموس کی خاطر مرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن آپ کی سنت کے مطابق جینے کے لیے تیار نہیں ہوں. یہ کیسی محبت ہے؟ اب مجھے بتائیے کہ مرنا آسان ہے، جینا آسان؟ جینا آسان ہے نا، لیکن ہم جینے کے لیے تیار نہیں ہیں. This is not the time for dying. This is the time for living according to sunnah. یہ مرنے کا وقت نہیں ہے. جب وقت ہوگا تو انشاءاللہ ہم سرکار کی خاطر مرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سچی محبت کی علامت یہ ہے کہ آپ کی سنت کے مطابق انسان جیے. یہ ہے محبت کہ حضرت رابعہ بصری رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا لو کان حبک صادقا لا اطعته فإن المحب لمن يحب مطیع، کہ اگر تیری محبت اپنے محبوب سے سچی ہوتی، لا اطعته فإن المحب لمن يحب مطیع، کہ محبت کرنے والا ہمیشہ اپنے محبوب کا اطاعت گزار ہوتا ہے. یہ محبت کی نشانی ہے. اگر کوئی کہے اپنے ابا جان کو او مائی فادر I love you very much، میں آپ سے بہت پیار کرتا ہوں. If father says my beloved son you love me, yeah I love you very much my dear papa. ابا جان کہیں کہ I'm hungry, please give me the loaf of bread. I'm ill, please arrange the medicine for me. وہ کہے no I cannot give you the bread, I cannot give you the medicine, but I love you very much. آپ کیا کہیں گے؟ یہ کیسا محبت کرنے والا بچہ ہے جو اپنے باپ کو روٹی بھی نہیں دے سکتا، جو اپنے والد کو دوائی بھی نہیں دے سکتا، اپنے باپ کی کوئی بات نہیں مانتا اور کہتا ہے کہ ابا جان آپ سے پیار بہت ہے. تو یہ کیسی محبت ہے کہ ہم کہیں کہ اپنے آقا کی خاطر جان قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ہم مرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن ان کی محبت میں جینے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ کیسی محبت ہے؟ میرے آقا فرمائیں جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، کہ نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک رکھی گئی ہے. اب جو ان سے محبت کرنے والا ہوگا وہ نماز چھوڑ سکتا ہے؟ لاکھ دعوی محبت کرے کہ میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق ہوں، یہ شیطان کا ایک بہت بڑا وار بعض اوقات ہم پر ہوتا ہے کہ بس عشق کا نام لیتے جاؤ، جناب مریں گے تو بیڑا پار ہے جی، ہم تو عاشق رسول ہیں. یہ کیسا عاشق رسول ہے کہ نہ اس کے عمل سے ثابت ہوتا ہے نہ اس کے قول سے ثابت ہوتا ہے کہ میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق ہوں. نہ کبھی قرآن کھولنے کی توفیق ہوتی ہے، نہ نماز پڑھنے کی توفیق ہوتی ہے، نہ درود و سلام کی سعادت پاتا ہے، اور کہتا ہے جناب ہم تو عاشق رسول ہیں، مرتے ہی جنت میں جائیں گے. نماز ایک نہیں پڑھتا، عاشق رسول. اور ہمارے معاشرے میں بے شمار لوگوں کو ہم نے خام خواہ درجہ ولایت پر پہنچا رکھا ہے. نہ نہاتا ہے، نہ دھوتا ہے، نہ کپڑے بدلتا ہے، جسم سے بدبو آ رہی ہے. ہم کہتے ہیں جی بڑا پہنچا ہے جی. اے جناب اللہ لوگ ہے، پتہ نہیں کیا کرنے جاتے ہیں ایسے لوگوں کے پاس. نہ شریعت کی پاسداری ہے، گالی گلوچ کی عادت ہے اس شخص کو، کھانا کھانے کا پتہ ہے. نماز جی نماز تو مدینہ پاک میں جا کے پڑھتے ہیں. ایسے لوگوں کو آج ہم نے معاذ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ بنانے کا سوچا ہوا ہے، اور ایسا ہے نہیں. ایسے لوگ تو راہ جہنم کی طرف لے کر جانے والے، اللہ سے ملانے والے نہیں ہیں. حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ کا قول امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے نقل کیا کہ حضرت جنید بغدادی نے بھی کسی بزرگ کامل کا قول بیان کیا ہے کہ اگر کسی کو ہوا میں اڑتے دیکھو، کسی کو آگ کھاتا دیکھو، کسی کو پانی کی سطح پر پیدل چلتا دیکھو لیکن وہ ڈوبتا نہیں ہے، کتنا بڑا عمل ہے ہوا میں اڑنا. یہاں اگر کوئی شخص ہمارے سامنے ہوا میں اڑنے لگ جائے، ہم دیکھ کر پریشان ہو جائیں کہ یار یہ تو بڑا صاحب کمال ہے،
یہ ہوا میں اڑ رہا ہے، یہ بڑا پہنچا ہوا آدمی ہے، لیکن کتنی زبردست ہماری رہنمائی فرمائی کہ اگر کسی شخص میں یہ تمام صفات موجود ہوں کہ وہ ہوا میں اڑے، وہ پانی پر چلے لیکن پانی میں ڈوبے نہ، وہ آگ کھائے لیکن اس پر یہ اثر انداز نہ ہو، اتنے بڑے بڑے عمل کرنے کے بعد ارشاد فرمایا لیکن اگر تو دیکھے کہ وہ فرائض کو چھوڑ رہا ہے، فرائض کو چھوڑ رہا ہے، نماز نہیں پڑھتا، بعض فرقے بنے ہوئے ہیں، ہم تو جنہیں معرفت کی نماز پڑھتے ہیں، یہ پتہ نہیں کون سی معرفت ہے، یہ شیطان کی معرفت ہے۔ ہماری منزل جناب جو طریقت کی منزل ہے وہ شریعت سے اوپر والی منزل ہے، معاذ اللہ۔ بعض لوگ یہ باتیں کرتے ہیں، اور شریعت سے اوپر والی منزل ہے، اگر مانا شریعت سے اوپر والی منزل ہے تو شریعت والی منزل ہوگی تو اوپر والی منزل بنے گی۔ بھئی شریعت سے اوپر کی منزل کہتے ہیں لوگ، ٹھیک ہے، شریعت پہلی منزل ہے نا، تو پہلی منزل ہوگی تو دوسری بنے گی یا خلاؤں میں بنائیں گے؟ یہ معرفت کی نمازیں، یہ دل کی نمازیں، معرفت کے کھانے بھی کھاؤ پھر۔ تو ہمارے معاشرے میں یہ تباہی، بربادی، یہ گمراہی کے معاملات بڑھتے چلے جا رہے ہیں، بڑھتے چلے جا رہے ہیں، اور ہم نے ولایت کو موروثی سمجھ رکھا ہے کہ ایک پیر صاحب تھے، بڑے صاحب کرامت تھے، بڑے اللہ والے تھے، تہجد گزار تھے، نماز پنجگانہ کے پابند تھے، اب ان کی اولاد میں جو بھی آئے گا اسے ولایت کی سند دینی ہی دینی ہے ہم نے، کہ یہ تو جناب یہ تو سرکار ہیں، یہ تو بس ولی کامل ہیں۔ تو یہ شریعت کسوٹی ہے، کسوٹی ہے۔ اور حضرت جنید بغدادی نے جو فرمایا کہ اتنے بڑے بڑے عمل کسی کو کرتے دیکھو، اور اگر وہ دیکھو کہ وہ فرائض کو چھوڑ رہا ہے یا سنت کو چھوڑ رہا ہے تو اس کا یہ سارا کا سارا عمل دھوکہ، فراڈ ہے، استدراج ہے۔ فرمایا کہ میں نے اللہ تبارک و تعالی تک پہنچنے کے تمام راستوں کو بند پایا سوائے سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے، کہ سنت ایک ایسا راستہ ہے کہ جو انسان کو اللہ تک پہنچاتا ہے، اور کوئی راستے نہیں ہے سنت کو چھوڑ کر جو انسان کہے کہ میں اللہ تک پہنچ جاؤں گا۔ بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ جو رسول کی مخالفت کرے، جو رسول کے خلاف کرے، اس کے بعد کہ اس پر ہدایت واضح ہو گئی اور مومنوں کی راہ سے ہٹ کر چلے، رب کائنات نے فرمایا ہم اسے لے جاتے ہیں جہاں وہ جانا چاہتا ہے، جہاں وہ جانا چاہتا ہے ہم اسے لے جاتے ہیں، اسے جہنم میں جھونک دیں گے۔ کامیابی اور نجات کا راستہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کا راستہ ہے۔ حضرت امام زہری رحمت اللہ علیہ جو جلیل القدر تابعی ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ ہم نے اہل علم یعنی حضرات صحابہ کو فرماتے ہوئے سنا، الاعتصام بالسنن نجات، کہ سنتوں کو تھامے رکھنا نجات ہے۔ ہم نجات نہ جانے کس چیز میں سمجھے ہوئے ہیں، تو جتنا سنتوں سے دور بھاگیں گے تباہی و بربادی، ذلت و رسوائی مقدر بنے گی۔ سنت نجات ہے۔ آج لوگ پریشان ہیں کہ نہ جانے کون سا راستہ صحیح کون سا راستہ غلط۔ یہی سنت وہ راستہ ہے کہ جو اہل جنت کا راستہ ہے، یہی سنت وہ راستہ ہے جو نجات پانے والوں کا راستہ ہے۔ امام ترمذی رحمت اللہ تعالی علیہ نے جامع ترمذی میں بیان کیا، حدیث نقل فرمائی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان بنی اسرائیل تفرقت علی 72 ملہ وتفترق امتی علی 73 ملہ كلهم في النار إلا ملة واحدة قالوا من يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما أنا عليه وأصحابي أو كما قال، کہ بے شک بنی اسرائیل 72 فرقوں میں 72 ملتوں میں بٹ گئے تھے۔ وَتَفْتَرِقُ أُمَّتِي عَلَى 73 مِلَّةٍ،
میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی. کلہم فی النار الا ملۃ واحدہ، یہ سارے داخل جہنم ہوں گے سوائے ایک فرقے کے. قالوا من ہی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام علیہم رضوان نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کون ہوں گے جو داخل جنت ہوں گے؟ فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، جو میرے اور میرے صحابہ کے راستے پر ہوں گے وہ داخل جنت ہوں گے. یہ صحابہ میں اہل بیت بھی شامل ہیں. اہل بیت علیہم رضوان صحابہ سے الگ نہیں ہیں، وہ بھی اس میں شامل ہیں، وہ بھی درجہ صحابیت پر ہیں. جو میرے اور میرے صحابہ کے راستے پر ہوں گے وہ داخل جنت ہونے والے لوگ ہوں گے. تو سنت سے دور ہٹ کر گزارا نہیں ہے. کامیابی کا راستہ یہی ہے. ہم نے کامیابی کا اپنے معیار بنا رکھے ہیں، وہ کامیابی کے صحیح معیار ہے نہیں، اپنے اپنے ہر ایک کے معیار ہیں. قرآن مجید فرقان حمید نے جو کامیابی کا معیار قرار دیا، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا من یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما، جس نے اطاعت کی اللہ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، تحقیق اس نے سب سے بڑی کامیابی پائی. تو سب سے بڑی کامیابی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہے. اس راستے سے جو ہٹے گا، فرض ہونے کے باوجود زکوٰۃ نہیں دے گا، فرض ہونے کے باوجود حج نہیں کرے گا، نماز نہیں پڑھے گا، تو گویا اس نے دین اسلام کی عمارت کو گرا دیا، وہ اللہ کے ذمہ سے نکل گیا. بلکہ ایک روایت کا مضمون ہے کہ جسے کسی ظالم بادشاہ نے یا بیماری نے نہ روک رکھا ہو اور وہ حج نہ کرے اور مر جائے تو اسلام میں اس کی موت کا کوئی غم نہیں ہے، چاہے وہ یہودی ہو کر مرے یا عیسائی ہو کر مرے، اسلام میں اس کی موت کا غم نہیں. بے شمار لوگ ہیں ان کا دیکھا گیا کہ عمرے بہت سارے کر لیتے ہیں، حج نہیں کرتے، اور طرح طرح کی باتیں بھی کرتے ہیں. جی پہلے ماں باپ کو کرا دیں پھر ہم کریں گے. بھئی فرض تو مجھ پر ہے، میں صاحب استطاعت ہوں، مجھ پر فرض ہے. میں انتظار کر رہا ہوں اپنے دادا کا، اپنی دادی کا، اپنے ابو کا، امی کا، بڑے بھائی کا. تو سب سے پہلے مجھے یہ فرض ادا کرنا چاہیے نا، مجھ پر فرض ہے. تو مس کنسیپشنز معاشرے کی ایسی ہوتی ہیں، اور اس میں ہمارا لٹریسی ریٹ بھی کاؤنٹ ہوتا ہے کہ ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ ہم پر کیا فرائض ہیں، کیا واجبات ہیں. اس طرف ہماری توجہ نہیں ہوتی. بے شمار علوم ہم پر لازم ہے سیکھنا. یہ جو مروجہ علوم ہم سیکھ رہے ہیں یہ لازم نہیں ہے ہم پر، لیکن آج اسکولز کی، کالجز کی دیواروں پر لکھا ہوتا ہے کہ علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے. اور بالکل اس کی غلط تعبیر کر لی اس روایت کی کہ وہ غیر مسلموں کے نظریات کو پڑھ رہا ہے اور وہ سمجھ رہا ہے یہ فرض ہے، یا اپنی بچی کو غیر مسلموں کے نظریات پڑھائے جا رہے ہیں، اس میں کئی کفری عقائد پڑھائے جا رہے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا فرض تھا. دیکھو حدیث میں ہے کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے، جبکہ یہ معلوم نہیں کہ اس حدیث کا مطلب کیا ہے. یہ وہ فرض نہیں ہے جو ہم نے بنائے ہیں، یہ وہ فرض ہیں کہ جو اسلام نے ہم پر عائد کیے ہیں. کہ جب بالغ ہو جائے تو اس پر نماز سیکھنا فرض ہے، بلکہ پہلے سیکھے. اب نماز کے مسائل اس پر لازم ہو گئے. بچہ 7 سال کا ہو جائے اسے نماز کا حکم دیا جائے، اس پر یہ لازم ہے کہ جب وہ بالغ ہو جائے تو اب تو اس کو نماز کے مسائل سیکھنا ہی سیکھنا ہے، نہیں سیکھے گا تو گناہ گار ہوگا. ایک تاجر اگر دکان چلاتا ہے اس پر دکان کے مسائل، تجارت کے مسائل سیکھنا لازم ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اعلان کیا تھا اپنے دور حکومت میں کہ ہمارے اس بازار میں کوئی ایسا شخص نہ آئے کہ جو علم نہ رکھتا ہو. خرید و فروخت کے مسائل پتہ ہی نہیں ہے اور دکاندار بن گئے، بزنس مین بن گئے، پتہ ہی نہیں ہے. تو یہ چیزیں ہم پر سیکھنا لازم تھیں. اللہ رب العزت کی ذات کے حوالے سے ہمارا کیا نظریہ ہونا چاہیے ہم نے سیکھا ہی نہیں. اور اللہ رب العزت کے بارے میں نہ جانے کیا کیا غلط فہمیاں ہمارے معاشرے میں ہیں. یہ تو امیر علیہ سنت پر اللہ رب العزت کی کروڑوں رحمتیں نازل ہوں کہ آپ نے امت مسلمہ کو ان گناہوں کے بارے میں متنبہ فرمایا ہے، ان کفریات کے بارے میں بتایا ہے جو آج ہمارے معاشرے میں عام ہیں. آپ یہ بتائیے کہ ہمارے معاشرے میں کیا یہ بات نہیں ہے؟ آپ اتنے لوگ بیٹھے ہیں
کیا آپ نے یہ نہیں سنا کہ اگر کوئی شخص دنیا میں کسی پر احسان کرتا ہے، کسی کی مالی مدد کر دیتا ہے یا اس کے گھر کا خرچہ چلاتا ہے، تو لوگوں کو یہ کہتے نہیں سنا آپ نے کہ اوپر ہمارا اللہ نیچے تو آپ ہیں جناب، آپ ہمارے بڑے ہمدرد ہیں، ہمارے لیے اوپر اللہ نیچے آپ ہیں؟ کس کس نے سنا یہ؟ بھلے پنجابی میں سنا، اردو کی بات نہیں کر رہا جی. کہتے ہیں نا لوگ اتنے ساڈا اللہ تسی تھلے تسی ہو، ہے نا، یہ بات کرتے ہیں. امیر اہل سنت نے کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب میں اس عقیدے کو کفر بیان کیا ہے کہ یہ کفر ہے. علماء کرام نے فرمایا کہ یہ عقیدہ کفر ہے کہ جس نے کہا کہ اللہ اوپر ہے وہ اللہ کے لیے ایک مکان ثابت کر رہا ہے، اور اللہ کے لیے مکان ثابت کرنا کفر ہے. اب ساری زندگی اس نے یہ نہیں سیکھا کہ اللہ کے بارے میں نظریہ کیا رکھنا ہے. اور بھی بے شمار کفریات ہمارے معاشرے میں. تو کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب کتاب اس کو پڑھیں تو صحیح. بے شمار گانے کا گنگنا لیتے ہیں اور اس میں کفر ہوتے ہیں. امیر علیہ سنت نے امت مسلمہ کی ہدایت کے لیے وہ ہمارے سامنے واضح کیے ہیں. تو یہ چیزیں ہم پر لازم تھیں اور ہم نہیں سیکھ رہے. تو محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تقاضا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت سے محبت کی جائے، اور سنت سے محبت یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حقیقی معنوں میں محبت ہے. کوئی کہے نا کہ میں عاشق رسول ہوں، تو دیکھا جائے گا کہ یہ عاشق رسول کیا سنت سے محبت کرتا ہے؟ کیا یہ سنت کے معیار پر پورا اترتا ہے؟ کہیں سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکام کی مخالفت تو نہیں کرتا؟ اگر نہیں کرتا تو یہ خوش نصیب ہے. محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بڑے کام کی چیز ہے، یہ بڑے فائدے کی صفت ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. وہ کیسے؟ اب سماعت فرمائیے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہیں تشریف لیے جا رہے تھے کہ ایک شخص ملا اور مل کر یہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہے، متی الساعہ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیامت کب آئے گی؟ اب قیامت کا ٹاپک ایسا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف مواقع پر حضرات صحابہ علیہم رضوان کو قیامت کی نشانیوں سے آگاہ فرمایا. چھوٹی نشانیاں بھی بتائیں اور بڑی نشانیاں بھی بتائیں. ہم میں سے بے شمار لوگوں کو وہ نشانیاں پہنچی ہیں کہ قیامت سے پہلے حالات کیسے ہو جائیں گے، لوگ کیسے ہو جائیں گے، قتل و غارت گری کیسے ہوگی، مرنے والے کو یہ پتہ نہیں ہوگا کہ مجھے کیوں مارا جا رہا ہے، یہاں تک کہ قتل کرنے والا بھی نہیں جانے گا کہ میں کیوں مار رہا ہوں، کس کو مار رہا ہوں. تو یہ عام ہوگا قتل و غارت گری. سرزمین عرب میں سبزہ اگائے گا. بے شمار نشانیاں. اس کے بعد بڑی نشانیاں، دجال لوگوں پر ظاہر ہوگا. کیا اس کے شعبدے بازیاں ہوں گی؟ تو فرمایا کہ میری امت کا ایک لشکر دجال کی خبر لینے کے لیے نکلے گا. ارشاد فرمایا انی لأعرف اسماءہم واسماء آبائہم والوان خیولہم. میں ان لوگوں کے ناموں کو بھی جانتا ہوں، ان لوگوں کے آباء و اجداد کو بھی جانتا ہوں، اور جن گھوڑوں پر سوار ہو کر وہ لشکر دجال کی خبر لینے جائیں گے میں ان کے گھوڑوں کے رنگوں کو بھی جانتا ہوں. دجال کو کیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام قتل فرمائیں گے، کیسے قیامت قائم ہوگی، قیامت کے مراحل کیا ہوں گے، لوگوں کی قیامت کے دن کیفیت کیا ہوگی. الناس ماج بعضهم فی بعض. لوگ ایک دوسرے سے ٹکرا رہے ہوں گے جیسے سمندر کی موجیں ٹکراتی ہیں. لوگوں کی کیفیت کیا ہوگی، سورج کی کیفیت کیا ہوگی، زمین کی کیفیت کیا ہوگی، لوگوں کی چیخ و پکار کی کیفیت کیا ہوگی، لوگوں کے حساب کی کیفیت کیا ہوگی. فرمایا کہ لوگ حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جائیں گے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں
ہماری سفارش کر دیں، ہماری شفاعت کر دیں۔ حضرت آدم علیہ السلام لوگوں کو کیا فرمائیں گے، حضرت نوح علیہ السلام کیا فرمائیں گے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کیا فرمائیں گے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیا فرمائیں گے، یہاں تک بتا دیا۔ اور پھر فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام لوگوں کو میرے پاس بھیجیں گے، یہ دنیا میں بتایا ہے۔ میں کہوں گا انا لہا، ہاں میں ہی اس کام کے لیے ہوں، میں ہی اس کام کے لیے ہوں۔ پھر میں رب تبارک و تعالی کی بارگاہ میں سجدہ کروں گا۔ یہ قیامت کے مراحل بتائے جا رہے ہیں۔ سجدہ کروں گا اور اپنے رب کی وہ حمد و ثنا کروں گا جو اولین و آخرین میں سے کسی نے نہیں کی ہوگی۔ اپنے رب کی حمد و ثنا کرو۔ ارشاد ہوگا ارفع راسک یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے سر کو اٹھاؤ، قل تسمع، محبوب کہہ دو تمہاری بات کو سنا جائے گا، سل توتا، محبوب سوال کرو عطا کیا جائے گا، اشفع تشفع، شفاعت کرو تمہاری شفاعت کو قبول کیا جائے گا۔ یہ کیفیت دنیا میں بتا رہے ہیں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور پھر مختلف مراحل کا بیان فرمایا قیامت کے، یہاں تک کہ جو سب سے آخری جہنمی، مسلمان جہنمی، جو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کیا جائے گا، میرے آقا فرماتے ہیں کہ میں اس کو بھی جانتا ہوں، میں اپنے سب سے آخر میں داخل جنت ہونے والے امتی کو بھی جانتا ہوں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا قام فینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقاما فأخبرنا عن بد الخلق حتى دخل أهل الجنة منازلهم ودخل أهل النار منازلهم حفظ ذلك من حفظه ونسيه من نسيه۔ میرے آقا کے بارے میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا قام فینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقاما، کہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے درمیان کھڑے ہوئے، فأخبرنا عن بدء الخلق، آپ نے ہمیں مخلوق کی ابتدا سے بتانا شروع کیا، حتی دخل اہل الجنت منازلہم ودخل اہل النار منازلہم، یہاں تک بتا دیا کہ جنتی اپنی منزلوں میں پہنچ گئے، جہنمی اپنی منزلوں میں پہنچ گئے۔ مخلوق کی ابتدا سے لے کر لوگوں کے داخل جنت اور داخل جہنم ہونے تک کے واقعات کو بتا دیا، یہ بھی معجزہ ہے، سب بتا دیا۔ لیکن یہاں جب صحابی ملتے ہیں، آپ کو یاد ہے واقعہ، پوچھتے ہیں متی الساعہ یا رسول اللہ، متی الساعہ، قیامت کب آئے گی؟ اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں قیامت کی نشانیاں نہیں بتائیں۔ ارشاد ہوتا ہے ما اعددت لہا، تو نے قیامت کی تیاری کیا کی ہے؟ قیامت کا پوچھ رہا ہے، قیامت کی تیاری کیا کی ہے؟ اب یہ صحابی تھے رضی اللہ تعالیٰ، انہوں نے اپنی نیکیاں نہیں گنوائیں، اپنا کوئی حسن عمل، کوئی تلاوت قرآن، کوئی سجدے، کوئی نوافل، ایسی کوئی بات نہیں گنوائی۔ عرض کرتے ہیں ما اعددت لہا کبیر صیام ولا صلاۃ ولا صدقہ، آقا میں نے قیامت کی تیاری نہیں کی، بہت زیادہ نفلی نمازیں پڑھ کر، بہت زیادہ نفلی روزے نہیں رکھے، میں نے کوئی نفلی صدقہ و خیرات نہیں کیا، لیکن ایک صفت میرے اندر ہے، ایک اسپیشیلٹی ہے میری ہے، وہ کیا ہے؟ وَلَكِنِّي أُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، لیکن میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ جب میرے آقا نے یہ سنا تو فرمایا فَإِنَّكَ مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ، بے شک تو اسی کے ساتھ ہوگا جس سے تو محبت کرتا ہوگا۔ تو یہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت، یہ دنیا اور آخرت میں کام آنے والی چیز ہے۔ جسے دنیا میں سرکار سے محبت ہے وہ محبت کے تقاضوں کو بھی پورا کرتا ہے۔ اب وہ نہ گھبرائے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے کرم سے انشاءاللہ وہ داخل جنت ہوگا۔ یہ محبت رسول ہی تو ہمارے پاس ہے جو کام آنے والی چیز ہے، ورنہ عمل سے کوئی نہیں کہہ سکتا ہم میں سے کہ ہم بخشے جائیں گے۔ یہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لطف و کرم ہی ہے کہ جس کی وجہ سے امید ہے کہ یہ محبت کی خیرات
جس خوش نصیب کو مل جائے، یہ محبت کی سعادت جسے مل جائے، اسے سب سے بڑا خزانہ مل گیا کہ اس کا آخرت میں بیڑا پار ہوگا۔ فرمایا المرء مع من احبا، کہ آدمی اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہوگا۔ تو الحمدللہ اگر ہم دنیا میں سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، اللہ رب العزت کے نیک بندوں سے، حضرات صحابہ علیہم رضوان سے، حضرات تابعین کرام سے، تبع تابعین کرام سے، ائمہ مجتہدین سے، رب کائنات کے نیک بندوں سے محبت کرتے ہوں گے تو انہی کے ساتھ حشر ہوگا، اور جب ان کے ساتھ حشر ہوگا تو انشاءاللہ حشر کی پریشانیاں تکالیف رہیں گی ہی نہیں انشاءاللہ۔ تو آج یہ نیت کر لیجئے کہ اطاعت والے کام چھوڑیں گے نہیں۔ سب سے پہلا فرض مسلمان کے لیے نماز ہے، نماز نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ، اور اس کے ساتھ ساتھ تلاوت قرآن کی کوشش بھی کریں گے، اور مدرسۃ المدینہ بالغان جن کے لیے یہ چانس جن کو ملتا ہو وہ پڑھیں۔ الحمدللہ دعوت اسلامی کا ہفتہ وار سنتوں بھرا اجتماع ہمارے دنیا کے مختلف ممالک میں یہ اجتماعات کا سلسلہ ہوتا ہے۔ فجی جہاں سے عام طور پر سورج طلوع ہوتا ہے، یعنی سب سے پہلے دن فجی میں نکلتا ہے، اور امریکہ سے بھی آگے جہاں سورج عام طور پر غروب ہوتا ہے۔ الحمدللہ دعوت اسلامی ایسے علاقوں میں بھی سنت کی خدمت کر رہی ہے۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ یہ پیغام اور زیادہ بڑھے اور زیادہ پھیلے تو ہم سب کو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جانا چاہیے، اور دعوت اسلامی کا یہ جو مدنی مقصد ہے جو شیخ طریقت امیر علیہ سنت نے دیا، اس کے مطابق اگر عمل کی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ اس پیغام کو پہنچانے میں آسانی ہو جائے گی کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے۔ تو اس اصلاح کی جو کوشش ہے، اپنی اصلاح کی کوشش مدنی انعامات کے ذریعے ہوتی ہے، اور مدنی انعامات یہ نیک بننے کا ایک بہترین نسخہ امیر علیہ سنت نے امت مسلمہ کو دیا ہے، اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش جو ہم نے کرنی ہے یہ مدنی قافلوں کے بغیر نہیں ہو سکتی۔ جب تک راہ خدا میں ہم مدنی قافلے میں عاشقان رسول کے ساتھ سنتوں کی تربیت کے لیے سفر نہیں کریں گے تو یہ بہت مشکل ہے کہ ہم خدمت کر لیں دین کی معاشرے میں۔ تو یہ جو مبلغین آج دنیا کے مختلف ممالک میں نظر آتے ہیں، یہ بھی ماں باپ کی اولاد ہی ہوتی ہیں، کسی نہ کسی شہر سے ہی ان کا تعلق ہوتا ہے، اور پھر یہ اکوان عالم میں جا کر سنتوں کی خدمت کرتے ہیں۔ تو آپ اپنے آپ کو انڈر ایسٹیمیٹ نہ کریں، آپ میں سے بھی بے شمار ایسے مبلغین ہو سکتے ہیں کہ جو دنیا کے ان لوگوں کے لیے رشد و ہدایت کا سامان بن سکتے ہیں کہ جو اللہ رب العزت کی ذات کی معرفت نہیں رکھتے یا دین اسلام کے بارے میں نہیں جانتے۔ تو نیت کر لیجئے کہ ہفتہ وار سنتوں پر اجتماع میں جائیں گے، انشاءاللہ اجتماع میں جانے سے فکر آخرت کا ذہن بھی ملے گا، اور سنتیں اپنانے کا جذبہ اور ذہن بھی ملے گا، اور انشاءاللہ عز و جل عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خیرات بھی ہمیں نصیب ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری حاضری قبول فرمائے، اور ہمیں رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عاشق صادق بنائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔